السلام علیکم. این ارنڈل کاؤنٹی پبلک اسکولز میں خوش آمدید. اس ویڈیو میں آپ کو ہمارے اسکول سسٹم کے بارے میں بنیادی معلومات جاننے کا موقع ملے گا. Welcome to Anne Arundel County Public Schools. ہماری طرف سے این ارنڈل کاؤنٹی پبلک اسکولز میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے ضلع میں 123 اسکول اور 80,000 طالب علم شامل ہیں، جن میں تقریباً 79 جامع پرائمری اسکول، 22 مڈل اسکول، 14 ہائی اسکول اور 8 دیگر تعلیمی ادارے شامل ہیں. ہمارے پاس 13 قومی اور 18 میری لینڈ بلو ربن اسکول ایکسیلنس کے ساتھ شامل ہیں. ہمارا نظریہ یہ ہے ہر قسم کے فرق کو ختم کر کے تمام طالب علموں کو بلندی کی طرف گامزن کرنا، اور ہم دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھنے والے طالب علم کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے لیے آپ کی آمد خوشی کا باعث ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ آپ کا تجربہ بھی این ارنڈل کاؤنٹی پبلک اسکول سسٹم کے ساتھ شاندار ثابت ہوگا. بائلنگول فیسیلیٹیٹر. السلام علیکم. میرا نام مہوش انور ہے اور میں این ارنڈل کاؤنٹی پبلک اسکول سسٹم کے لیے بائلنگول فیملی اور کمیونٹی آؤٹ ریچ فیسیلیٹیٹر کی خدمات انجام دیتی ہوں. ہم مختصراً خود کو بائلنگول فیسیلیٹیٹر پکارتے ہیں. ہم سب دو زبانی، دو ثقافتی ملازمین ہیں جو تشریح اور ترجمے کے ساتھ مدد کرنے کے لیے اسکولوں میں مامور ہیں. ہم اسکولوں میں ثقافتی روابط کے طور پر بھی کام کرتے ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت کر سکیں کہ امریکہ میں اسکولوں کا نظام کیسے چلتا ہے، اور خصوصاً این ارنڈل کاؤنٹی میری لینڈ میں. آپ شاید پہلے سے ہی محسوس کر چکے ہوں گے، اسکول ہر ملک میں ایک طرح کام نہیں کرتے. ہماری ٹیم بہت سے مختلف زبانوں کے مقررین پر مشتمل ہے. اگرچہ ٹیم کی اکثریت ہسپانوی زبان بولنے والے ہیں. جب آپ اپنے بچے کے اسکول میں آئیں تو ہم آپ کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں اور آپ کے سوالات کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. اس ویڈیو میں شامل زیادہ تر معلومات سالانہ شائع کیے جانے والی والدین اور طالب علم کی ہینڈ بک میں تفصیلاً شائع کی جاتی ہیں، لیکن اس ویڈیو میں بہت سی اہم معلومات شامل کی گئی ہیں جن کی آپ کو فی الحال ضرورت ہے کیونکہ آپ کے لیے AACPS کا نظام بالکل نیا ہے. اس کے علاوہ یہ ویڈیو خاندانوں کو اہم معلومات تک رسائی فراہم کرتی ہے، زبانی شکل میں اور ممکنہ طور پر کئی اور زبانوں میں بھی. داخلے. اگر انگریزی زبان کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی دوسری زبان بولی جاتی ہے یا آپ کا بچہ کسی دوسرے ملک میں زیر تعلیم رہ چکا ہے تو آپ کو بین الاقوامی طالب علم کی خدمات کے لیے یا مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر فون کرنا ہوگا: 410636420. اس بارے میں معلومات AACPS کی ویب سائٹ پر بھی پائی جا سکتی ہیں. اپنے طالب علم کو رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل کی ضرورت ہوگی: ایک اصل پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ، مدافعتی ٹیکوں کا ریکارڈ، حالیہ اسکول ریکارڈ، لیز، مورگیج دستاویز، ڈیڈ یا عنوان، ایک حالیہ یوٹیلیٹی بل یا موجودہ بینک بیان اسٹیٹمنٹ. اگر آپ کرائے یا لیز پر کسی گھر یا اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر ہیں جو کہ آپ کے نام پر نہیں ہے تو ایک کرایہ دار رہائش توثیق انکشاف فارم، جو کہ TVR کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، آپ کی کاغذی کارروائی کے ساتھ شامل کیا جائے. برائے مہربانی یہ بات جان لیجیے، آپ مطلوبہ مدافعتی ٹیکوں کے ثبوت کے بغیر اسکول میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں. این ارنڈل کاؤنٹی میں 2 حفاظتی ٹیکوں کے کلینک ہیں جو اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہ انیپولس اور گلین برنی میں واقع ہیں. دیگر ممالک سے آنے والے زیادہ تر طالب علموں کو ایک طبق TB ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو مدافعتی ٹیکوں کے لیے ایک ملاقات شیڈول کرنی ہوگی اور اس کے لیے اپنے مقامی صحت کے کلینک کو فون کرنے کی ضرورت ہوگی.
این ارنڈل काउंटी اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے زیادہ تر اسکولوں میں عام طور پر پرائمری اسکول کنڈر گارڈن سے 5ویں جماعت تک ہوتے ہیں اور مڈل اسکول 6 سے 8ویں جماعت تک اور ہائی اسکول 9 سے 12ویں جماعت تک ہوتے ہیں۔ آپ کے بچے کے اسکول کا تعین آپ کی رہائش گاہ کے علاقے کی طرف سے تفویض کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار ان کو آپ کا ہوم اسکول کہا جاتا ہے۔ ISSO دورے کے بعد آپ کو اپنے بچے کے متعین ہوم اسکول میں اندراج کے عمل کو مکمل کرنے کی ضرورت درپیش ہوگی۔ تمام والدین اور زائرین کو اسکول میں داخلے سے قبل مین آفس میں رپورٹ کرنا لازمی ہے۔ آپ کو اپنے درست شناختی تصویر فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کے پاس امریکہ میں جاری کردہ کسی بھی قسم کی شناختی دستاویز موجود نہیں ہیں تو آپ اپنا پاسپورٹ یا آپ کے ملک میں جاری کردہ کوئی دوسری شناخت دکھا سکتے ہیں۔ مختلف اقسام کا عملہ۔ ہر اسکول میں مختلف اقسام کے اہلکار پائے جاتے ہیں جن میں سے زیادہ تر افراد آپ سے واقف ہوں گے۔ مثال کے طور پر ہر اسکول میں ایک پرنسپل اور متعدد اساتذہ ہوتے ہیں۔ ہر اسکول میں کم از کم ایک سیکریٹری ہوتا ہے جس سے آپ اسکول میں دورے پر سب سے پہلے ملاقات کریں گے۔ وہاں پر اہلکاروں کی دیگر اقسام بھی موجود ہوں گی۔ ان کی واقفیت آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کم واقع ہو۔ اسکول نرسیں طالب علموں کی مدد کرتی ہیں جب وہ بیمار ہوں۔ اسکول کے مشیر ان کے کاؤنسلر طالب علموں کی مدد کرتے ہیں ان کے جذبات، رویے اور تعلیمی مسائل حل کرنے میں۔ اسکول کے ماہرین نفسیات بھی ان کے جذبات اور رویے کی طرف طالب علموں کی مدد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ جائزہ لیتے ہیں معذور افراد کا یا پھر ان کا جن کو تعلیمی میدان میں کسی قسم کی مشکل درپیش ہو۔ کیلنڈر شیڈول حاضری۔ تعلیمی سال کی مدت 10 ماہ تک ہوتی ہے، اگست کے وسط سے جون کے وسط تک۔ آپ اسکول کیلنڈر تک رسائی AACPS کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں یا پھر اپنے بچے کے اسکول کی طرف سے ایک کاپی حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے بائلنگو فیسیلیٹیٹر سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک اسکول کا دن کلاسیں تقریباً 6.5 گھنٹے تک جاری رہتی ہیں۔ اسکول آمد اور چھٹی ہونے کے اوقات اس بات پر منحصر ہیں کہ آیا اسکول پرائمری، مڈل یا ہائی اسکول ہے۔ درست اوقات جاننے کے لیے برائے مہربانی اپنے بائلنگول فیسیلیٹیٹر سے رابطہ کریں یا پھر اپنے بچے کے اسکول کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ کئی دوسرے ممالک کے مقابلے میں امریکہ میں ایک بنیادی فرق پایا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں اسکول میں حاضری لازمی ہے۔ ایک حالیہ قانون کے مطابق حاضری کی مطلوبہ عمر کو 16 سے 18 سال تک بڑھا دیا گیا ہے، تو 1 جولائی 2017 سے 18 سال تک کی عمر کے تمام طلباء کی اسکول میں شرکت لازمی ہے۔ طلباء مندرجہ ذیل وجوہات کی وجہ سے اسکول سے غیر حاضر ہو سکتے ہیں: بیماری کی وجہ سے، خاندان میں فوتگی، مذہبی تعطیلات، کورٹ، معطلی، ہنگامی صورتحال، مجاز نقل و حمل کی فراہمی میں کمی ہو یا ان والدین سرپرستوں کے ساتھ ملاقات کے لیے جو کہ فوج میں حاضر سروس ہوں۔ چھٹیاں منانے کے لیے جانا کوئی قانونی جواز نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسکول سیشن میں رہتا ہے بھلے ہی بارش ہو رہی ہو اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو برف بھی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو براہ کرم اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ آپ کا بچہ موسم کے لحاظ سے مناسب کپڑے پہن کر اسکول آئے۔ سردیوں کے دوران آپ کے بچے کو ایک بھاری کوٹ، ٹوپی اور دستانوں کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے یا کسی دوسری وجہ سے اسکول نہیں آ سکتا تو برائے مہربانی اپنے بچے کے ساتھ ایک نوٹ فراہم کریں جب وہ اگلے دن اسکول واپس آئے۔ مزید برآں، اگر آپ کا بچہ 5 مسلسل دن یا اس سے زیادہ اسکول سے غیر حاضر ہو تو ایک ڈاکٹر کا نوٹ بھی درکار ہوگا۔
اگر آپ کا بچہ اسکول سے غیر حاضر ہے یا اسے دیر ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ ایک عدد ای میل یا آٹومیٹک فون کال موصول کریں گے تاکہ آپ کو مطلع کیا جا سکے کہ آپ کا بچہ غیر حاضر ہے یا پھر لیٹ ہے۔ ایک ٹروئنٹ طالب علم کسی ایسے طالب علم کو کہتے ہیں جو کہ 15 دن بغیر کسی قانونی وجہ کے ایک سیمسٹر میں غائب رہے۔ ایسے ٹروئنٹ طالب علم کے والدین یا سرپرست سے پھر شاگرد عملے کے کارکن رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت زیادہ غیر حاضری برقرار رکھنے والے طالب علموں کے لیے پھر برطرفی بھی تجویز کی جا سکتی ہے۔ یونیفارم اور دیگر فراہمی کی اشیاء۔ کچھ اسکولوں کے لیے ضروری ہے کہ یونیفارم خریدا جائے، جبکہ اسکارف یا دوسری سر پر اوڑھنے والی چیزوں کی اجازت صرف صحت، حفاظت یا مذہبی وجوہات کی بنا پر دی جائے گی۔ زیادہ تر اسکولوں میں ایک قسم کا یونیفارم پہنا جاتا ہے جو کہ جسمانی ورزش کی تعلیم جم کلاس کے لیے پہنا جاتا ہے۔ کچھ اسکولوں میں یونیفارم کی فراہمی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی فراہمی والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ بعض اسکولوں میں شارٹس اور ایک ٹی شرٹ کی فراہمی درکار ہوتی ہے۔ تمام طالب علموں کو اسکول میں کچھ سامان کی ضرورت ہوگی جیسا کہ کاغذ اور قلم اپنا کام کرنے کے لیے۔ خاندانوں کو ایک فہرست فراہم کی جاتی ہے اسکول میں استعمال ہونے والی ضرورت کی اشیاء کے لیے، آپ کے بچے کے گریڈ اور استاد کے مطابق۔ اگر آپ اسکول یونیفارم یا اسکول کے سامان کی خریداری کرنے کے متحمل نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں اسکول کے کاؤنسلر کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی موسم گرما کے دوران بیک ٹو اسکول کے موقع پر بھی مفت اسکول کا سامان فراہم کیا جاتا ہے۔ بس سروس۔ این ارنڈل کاؤنٹی میں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست امریکہ میں عام طور پر زیادہ تر اسکول کی بسیں پیلے رنگ کی ہوتی ہیں۔ بس کی سہولت مخصوص رداس سے باہر رہنے والے تمام طالب علموں کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہے اور یہ فاصلہ کنڈرگارٹن کے لیے ½ میل، پرائمری اسکول کے لیے 1 میل، مڈل اور ہائی اسکول کے لیے 1.5 میل دور تک ہے۔ طالب علموں کو بسیں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچے کی بس اسٹاپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ AACPS کی ویب سائٹ www.aacps.org سے اگست کے اواخر میں یا پھر اپنے بچے کے اسکول سے حاصل کر سکتے ہیں۔ کھانا۔ تمام AACPS اسکولوں میں روزانہ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا طالب علم کو پوری قیمت کے عوض مہیا کیا جاتا ہے۔ کم قیمت کی پیشکش یا بالکل مفت کھانے کی فراہمی آپ کی وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کردہ اہلیت کے معیار پر منحصر ہے۔ مفت اور کم قیمت کھانوں کی درخواست دینے کے لیے آپ ایک کاغذی مکمل درخواست بھی دے سکتے ہیں یا آن لائن اس ویب سائٹ پر بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ آپ کو آپ کے گھر میں تمام بچوں کے لیے صرف ایک درخواست کو مکمل کرنا ہوگا۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی کھانا خریدنا چاہے گا تو والدین کو ایک پہلے سے ادا شدہ اکاؤنٹ کو قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اس ویب سائٹ پر، یا پھر نقد یا اسکول کے نام قابل ادائیگی چیک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ تمام طالب علم گھر سے بھی لنچ پیک کر سکتے ہیں۔ والدین کے ساتھ رابطے کا ذریعہ۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ کو ہمیشہ آپ کے بچے کے اسکول کو اپنے رابطے کی معلومات کی فراہمی کو اولین ترجیح دینی ہے۔ اگر آپ کا فون نمبر تبدیل ہوا ہے تو آپ کو فوری طور پر اسکول کو مطلع کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اسکول کو مطلع نہیں کیا تو بہت مشکل درپیش آ سکتی ہے آپ تک رسائی حاصل کرنے میں۔ اگر آپ کا بچہ بیمار ہے یا کسی ہنگامی صورتحال میں اگر آپ کا پتہ تبدیل ہوا ہے تو یہ بات جان لیجئے کہ یہ اسکول ضلع کے ڈیٹا بیس میں اس وقت تک تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ آپ ایک لیز، رہن دستاویز،
ولی یا عنوان کی ایک کاپی اسکول کو فراہم کریں۔ اگر آپ کو انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان میں اپنے بچے کے اسکول میں کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس چند طریقے موجود ہیں جن کا انتخاب آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وہ موجود نہیں ہیں تو آپ ایک مترجم کے ذریعے اسکول کے عملے کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ AACPS کا ایسا ادارہ ہے جہاں درجنوں زبانوں میں فی گھنٹے کے حساب سے ترجمانوں کی سہولت موجود ہے۔ ہر اسکول کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایک ترجمان کی درخواست کر سکیں، لیکن اس کے لیے کم از کم چند دنوں کا نوٹس ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو زیادہ فوری طور پر کسی کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے تو اسکول کا عملہ ایک فون تشریح کے نظام نامی سہولت کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو مختلف زبان کا لنک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس خدمت کی ضرورت ہے اور آپ اپنی ضرورت کا اظہار کرنے سے قاصر ہیں یا آرام دہ نہیں ہیں تو آپ اپنے ساتھ ایک آئی اسپیک کارڈ لے جا سکتے ہیں جو کہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کون سی زبان بولتے ہیں اور آپ کو ایک مترجم کی ضرورت ہے۔ والدین کے ساتھ رابطے کے بہت سے اہم طریقوں میں سے ایک جو کہ اسکول میں استعمال کیا جاتا ہے اسے کنیکٹڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو والدین کو اسکول کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ ایک ایسے خود کار نظام کے ذریعے سے آپ کے فون میں وائس میلز، ٹیکسٹ پیغامات اور ای میلز کے ذریعے سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان پیغامات کو احتیاط سے اور بہت غور سے سنیں کیونکہ اکثر ان میں معلومات ہوتی ہیں اسکول کی ابتدائی برطرفیوں، خراب موسم اور وغیرہ وغیرہ کے بارے میں۔ کبھی کبھی یہ پیغامات انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں بھی بھیجے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ میں نہیں آئے تو آپ اپنے بائلنگول فیسیلیٹیٹر سے پوچھ سکتے ہیں یا اسکول کو بھی فون کر سکتے ہیں اور زبان لنک کی مدد سے وضاحت کے لیے بھی طلب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے تو آپ ہمیشہ اسکولوں میں ہونے والی تقریبات اور سرگرمیوں کے متعلق معلومات کے لیے AACPS کی ویب سائٹ پر چیک کر سکتے ہیں۔ کچھ معلومات کا ترجمہ مختلف زبانوں میں بھی کیا جاتا ہے۔ AACPS ملک بھر میں فیس بک اور ٹویٹر صفحات پر موجود ہے اور زیادہ تر اسکولوں میں بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تعلیمی نصاب اور ہدایات۔ تو شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا بچہ کیا سیکھے گا، وہ کون کون سی کلاسیں لے گا۔ اگر آپ کا بچہ انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو وہ انگریزی زبان کے حصول ELA پروگرام کے لیے اہل ثابت ہو سکتا ہے۔ جو طلباء گھر پر انگریزی کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتے ہیں ان کی انگریزی کی مہارت کی سطح کا تعین کرنے کے لیے ان کو ایک ٹیسٹ دیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر وہ ELA پروگرام کے لیے اہل ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچھ اسکولوں میں انگریزی زبان سیکھنے والوں کو ان کی طرح کے دوسرے طالب علموں کے ساتھ چھوٹی کلاسوں میں تعلیم دی جا سکتی ہے۔ دوسرے اسکولوں میں انگریزی زبان کے سیکھنے والوں کو مشترکہ طور پر ایک ELA استاد اور ایک ماہر استاد کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ پرائمری اسکول میں طالب علموں کی رہنمائی کی جاتی ہے اور انہیں ایک جامع نصاب میں مصروف رکھا جاتا ہے۔ اس میں پڑھنا، فنون زبان، ریاضی، معاشرتی علوم اور سائنس جیسے علوم شامل ہیں۔ ان بنیادی مضامین کے علاوہ تمام طلباء آرٹ میں، موسیقی، جسمانی ورزش اور لائبریری میڈیا میں ہفتہ وار شرکت کریں گے۔ مڈل اسکول میں طالب علموں کو پورا سال روزانہ انگریزی، فنون زبان، ریاضی، سائنس اور معاشرتی علوم جیسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ جسمانی ورزش صحت بھی ایک لازمی کورس ہے جو کہ تینوں گریڈوں میں رد و بدل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ ہائی اسکول میں زیادہ تر طلباء 8 کلاسیں لیتے ہیں۔ ہر کلاس تقریباً 80 منٹ کی ہوتی ہے۔ ان کلاسوں کا شیڈول ہر سال A ڈے، B ڈے کے حساب سے گردش کرتا ہے۔ AACPS نے طلباء کے گریجویٹ کرنے کے لیے کچھ شرائط عائد کی ہیں۔
ایک طالب علم کو ہائی اسکول سے گریجویشن کرنے کے لیے 26 کریڈٹس حاصل کرنے ہوں گے اور اسٹیٹ گریجویشن کا امتحان بھی پاس کرنا ہوگا۔ ان 26 کریڈٹس میں 4 انگریزی، 4 ریاضی، 3 معاشرتی علوم، 3 سائنس اور جسمانی ورزش، فن اور ٹیکنالوجی تینوں میں ایک ایک کریڈٹ درکار ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر طالب علم کو آدھا کریڈٹ صحت اور 8.5 کریڈٹ اختیاری مضامین کے لیے درکار ہوں گے۔ ہر طالب علم کو منظور شدہ تعلیمی طالب علم سروس سرگرمیاں مکمل کرنا ہوں گی، جن میں 75 گھنٹے کمیونٹی سروس کے بھی شامل ہوں گے۔ AACPS اور امریکہ کے بیشتر حصوں میں مندرجہ ذیل پیمانے کے طور پر گریڈنگ کی جاتی ہے۔ ایک A گریڈ 90 سے 100% کو تصور کیا جاتا ہے اور B گریڈ 89 سے 80% کو تصور کیا جاتا ہے اور ایک C گریڈ 79 سے 70% کو تصور کیا جاتا ہے اور ایک D گریڈ 60 سے 69% کو تصور کیا جاتا ہے اور 60% سے نیچے کا گریڈ فیل تصور کیا جاتا ہے، جبکہ ہائی اسکول میں حاصل کیے گئے گریڈز کی بنیاد پر اوسط نکال کر نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے، جسے GPA کہتے ہیں۔ آپ کے بچے کو سال میں 4 مرتبہ ہر مارکنگ پیریڈ کے اختتام پر ایک رپورٹ کارڈ ملے گی جس کی مدت 9 ہفتے ہوتی ہے۔ تعلیمی سال کے آخری رپورٹ کارڈ گھر کے پتے پر ارسال کی جائے گی۔ عبوری رپورٹ بھی ہر 9 ہفتے کے مارکنگ پیریڈ کے 5ویں ہفتے کے آخر میں گھر بھیج دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچے کی ترقی کی جانچ پڑتال ایک آن لائن پیرنٹ کنیکٹ XP ایک آلے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ یہ آلہ آپ کو آپ کے بچے کی اسائنمنٹس، گریڈ، شیڈول اور حاضری کو دیکھنے تک کے لیے رسائی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ اس اکاؤنٹ تک رسائی کی درخواست کرنے کے لیے AACPS کا مرکزی صفحہ ملاحظہ کریں۔ اس ویب سائٹ پر خاص تعلیم کی خدمات بھی فراہم کی جاتی ہیں ان طلباء کے لیے جو تعلیمی معذوری کے حامل ہوں۔ اگر آپ اپنے بچے کی پیش رفت کے بارے میں فکر مند ہیں یا آپ کے بچے کو معذوری لاحق ہو یا آپ کو کوئی شبہ ہے، برائے مہربانی اپنے بچے کے استاد یا پرنسپل کو اپنے خدشات کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ ایک میٹنگ رکھی جا سکے آپ کے خدشات کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ پسند کے پروگرام طالب علموں کو مدد فراہم کرتے ہیں خصوصی نصاب اور شریک نصاب کی سرگرمیوں میں۔ ان کے مخصوص دانشورانہ مفادات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مثال کے طور پر کچھ پروگرام توجہ مرکوز کرتے ہیں صحت پر، جبکہ دوسرے آرٹ پر اور کچھ تو سائنس اور انجینئرنگ پر بھی توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ان پروگراموں میں سے زیادہ تر کو میگنٹ پروگرام کہا جاتا ہے اور اس کے لیے طالب علموں کو درخواست دینی ہوتی ہے جب وہ 5ویں یا 8ویں جماعت میں ہوں۔ ان کے بارے میں معلوماتی سیشن ہر سال ستمبر اور اکتوبر میں منعقد ہوتے ہیں۔ پسند کے پروگرام کے بارے میں اور بھی بہت سے دوسرے اختیارات ہیں جو یہاں فراہم نہیں کیے جا سکتے۔ ان مواقعوں کے بارے میں مزید معلومات آپ اپنے بچے کے اسکول کی طرف سے حاصل کر سکتے ہیں یا اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 4102225365۔ قاعدے قوانین محفوظ اور تربیتی اسکول۔ چلیں اسکول کے قوانین کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ سب سے اہم قوانین ہتھیار، شراب اور منشیات کے بارے میں ہیں۔ ان کو اسکول میں اور اسکول سے متعلق افعال میں اسکول بس پر، بس اسٹاپ پر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ تمام ہائی اسکولوں کی عمارتوں میں ایک عدد پولیس افسران کا دفتر موجود ہوتا ہے۔
اسکول وسائل کے افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے اسکول کے ماحول کو یقینی محفوظ بنانا۔ اپنے بچے کے پرنسپل سے الیکٹرانک آلات کی پالیسی کے بارے میں پوچھیں۔ اسکول میں موبائل فون رکھنے کی اجازت صرف انتظامیہ اور اسکول اساتذہ کی ثوابدید پر تدریسی مقاصد کے لیے دی جاتی ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ AACPS اپنے طالب علموں کے لیے ایک منظم سیکھنے کے ماحول کو فراہم کرنے کے لیے مصروف عمل ہے جو کہ آزاد ہے ہر قسم کی غنڈہ گردی، بلی اور سائبر ایذا رسائی، ہراساں کرنے اور ڈرانے دھمکانے اور تعصب حوصلہ افزائی کے رویے سے پاک ہے۔ ہو سکتا ہے تعصبی حوصلہ افزائی کے رویے قومی، نسلی، نسل معذوری، جنسی رجحان، مذہب یا جنس سے متعلق ہوں۔ سیکھنے کے عمل میں اثر انداز ہونے والے ان واقعات کے بارے میں بہت سی اقسام کے مرحلے ہوتے ہیں جن پر آپ خطاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بچے کو تنگ یا ہراساں کیا جا رہا ہے تو استاد، اسکول کے مشیر یا منتظم سے رابطہ کریں۔ صحت اور طبی مسائل۔ اگر آپ کے بچے کو باقاعدہ بنیاد پر اسکول کے دوران ادویات لینے کی ضرورت ہے تو آپ کو اس سلسلے میں اسکول کی نرس سے بات کرنا ہوگی۔ ان باقاعدہ ادویات کے استعمال کے لیے ڈاکٹر اور والدین کو لازماً ایک درخواست مکمل کرنا ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے بچے کی صحت کے بارے میں مناسب معلومات سے اسکول نرس کو مطلع کریں، جیسا کہ الرجی، دمہ یا ذیابیطس۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں اگر آپ کا بچہ کسی بیماری یا طبی معائنے کی وجہ سے اسکول سے غیر حاضر ہے تو برائے مہربانی اسکول کو ایک عدد نوٹ فراہم کریں۔ خاندان اور برادری کی شمولیت۔ بعض ممالک میں والدین کا اپنے بچوں کے اسکول میں آنا یا استاد سے سوالات پوچھنا توہین آمیز سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہاں امریکہ میں اس کے برعکس ہے۔ یہاں اسکولوں میں والدین کا استقبال کیا جاتا ہے اور ان کے بچے کے اسکول کا دورہ کرنے اور باقاعدگی سے ان کے بچے کے استاد کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے بچے کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے ایلیمنٹری یا مڈل اسکول میں ہیں تو آپ کو سال میں 2 مرتبہ پیرنٹ ٹیچر کانفرنس کے لیے مدعو کیا جائے گا۔ یہ ایک مختصر سی ملاقات ہوتی ہے جس میں آپ، استاد اور اگر ضرورت ہو تو ایک ترجمان بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جب آپ اپنے بچے کے استاد کے بارے میں جانتے ہیں اور استاد آپ کے بچے کی پیش رفت پر آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے آپ کے سوالات پوچھنے کے لیے۔ ان مقرر اوقات کے علاوہ والدین یا سرپرست استاد کے ساتھ کسی بھی وقت ایک میٹنگ کی درخواست کر سکتے ہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے بیگ اور فولڈر کا روزانہ باقاعدگی سے چیک کریں۔ گھر آنے والی معلومات کے لیے بہت سے اسکول گھر پمفلٹ اور نیوز لیٹر بھیجتے ہیں تاکہ آپ کو کمیونٹی اور اسکول میں ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ کیا جا سکے۔ ان میں سے کچھ کا ترجمہ بھی کیا گیا ہوگا۔ اگر آپ کے بچے کے بیگ میں گھر بھیجے گئے مواد میں سے کچھ سمجھنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو تو آپ اپنے بائی لنگول فیسیلیٹیٹر سے رابطہ کریں یا لینگویج لنک کے ذریعے اسکول میں سے کسی سے بات کریں۔ کچھ اسکولوں میں پرورش کے طریقے اور بچوں کے ہوم ورک میں مدد کے موضوع پر ورک شاپیں بھی منعقد کی جاتی ہیں جہاں بچوں کے ہوم ورک میں مدد کے طریقوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ان ورک شاپوں میں سے کچھ بین الاقوامی والدین کے لیے خاص طور پر منعقد کی جاتی ہیں اور آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ کو ترجمہ شدہ پمفلٹ بھیجے جائیں گے۔ یہ ورک شاپیں اس بات کے بہترین مواقع فراہم کرتی ہیں کہ آپ دوسرے بین الاقوامی والدین سے مل سکیں اور یہ بھی جان سکیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے آپ تعلیمی میدان میں اپنے بچوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔
شمولیت کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچے کے اسکول میں رضاکارانہ طور پر کام کریں۔ اس کے لیے آپ کو استاد کی مدد کرنا ہوگی، جیسا کہ کچھ تعلیمی مواد کاٹنا، بچوں کو کچھ پڑھ کے سنانا یا کسی اور قسم کی مدد۔ ہر اسکول میں ایک عدد رضاکار کوآرڈینیٹر ہوتا ہے جس سے آپ رضاکاری کے آغاز کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ بیشتر اسکولوں میں بچوں کی تعلیم کی وکالت کے لیے والدین اور استاد کی ایک تنظیم ہوتی ہے جسے پی ٹی اے کہا جاتا ہے، جو دراصل والدین پر مشتمل ایک تنظیم ہوتی ہے جو کہ اسکول کے ساتھ مل کر تمام خاندانوں کے لیے ذرائع اور پروگراموں کے فراہم کرنے کا کام کرتے ہیں۔ آپ گھر سے بھی اپنے بچوں کی کامیابیوں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کی تعلیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اپنے بچے سے بات کر کے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے مطالعے اور تعلیم کی ایک علیحدہ جگہ مقرر کر کے بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے ان کے ہوم ورک کی نگرانی کر کے اور ٹی وی کا وقت محدود کر کے بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنے بچے کو باقاعدگی سے اپنی مقامی زبان میں کچھ پڑھ کر سنائیں تو یہ بھی بہت مفید ثابت ہوگا۔ اگر آپ خواہش مند ہوں تو کاؤنٹی کی سطح پر دستیاب مواقع میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہر سال کاؤنٹی کی سطح پر خاندانی شمولیت کانفرنس منعقد کی جاتی ہیں۔ ہر کاؤنٹی میں بین الاقوامی والدین کے لیے ایک لیڈرشپ اکیڈمی ہے اور بین الاقوامی والدین کے لیے ایک مشاورتی بورڈ بھی موجود ہے۔ ثقافتی ایڈجسٹمنٹ۔ اگر آپ امریکہ میں نئے ہیں تو آپ کو خود کو اور اپنے بچوں کو اس ماحول میں ڈھالنے میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس تجربے اور بے چینی کی کیفیت کو ثقافتی جھٹکے کا نام بھی دیتے ہیں۔ عام طور پر نئی جگہ پر آنے کے چند ہفتوں کے بعد یہ کیفیت خود بخود معمول پر آ جاتی ہے۔ خاندان کے افراد اور طالب علموں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ مشکلات کا ہونا عام سی بات ہے اور اس میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس موقع پر جن مراحل سے گزر رہا ہے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سلسلے میں اپنے اسکول کاؤنسلر سے رابطہ کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی اسکول کاؤنسلر ایسے طلباء کے گروپ بنا کر ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسکول کے بعد کی سرگرمیاں۔ ہفتے کے چند دن طلباء کے لیے اسکول کے اوقات کے بعد کلب، ٹیوشن یا کھیلوں کے لیے مختص کر دیے جاتے ہیں۔ اس دوران ایک ذمہ دار بالغ شخص آپ کے بچوں کے ساتھ موجود رہے گا اور اس پروگرام میں شمولیت کے لیے والدین کی تحریری رضامندی لازمی ہوگی۔ طلباء ان سرگرمیوں کے بعد گھر واپس جانے کے لیے اسکول بس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ فیلڈ ٹرپ۔ زیادہ تر طالب علم سال میں 2 مرتبہ فیلڈ ٹرپ پر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک کلاس کے طلباء جانوروں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو وہ چڑیا گھر کا دورہ کر سکتے ہیں۔ فیلڈ ٹرپ طالب علموں کو سیکھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں تاکہ جو چیز وہ کلاس روم میں سیکھ رہے ہیں اس کو قریب سے دیکھ سکیں۔ زیادہ تر فیلڈ ٹرپس کے لیے طالب علموں کو دیکھنے میں مدد کے لیے کسی اضافی شاپرون کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ طلباء کے خاندان کے بالغ افراد ہو سکتے ہیں تاکہ وہ مدد کریں فیلڈ ٹرپ کے دوران طلباء پر نظر رکھنے میں۔ اگر آپ فیلڈ ٹرپ کے لیے مدد کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ کو ایک فیلڈ ٹرپ پس منظر چیک سفر سے کم از کم 2 ہفتے پہلے کرانا ہوگا۔ ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے اپنے بائلنگول فیسیلیٹیٹر سے رابطہ کریں یا پھر نیچے دیے گئے اس نمبر پر بین الاقوامی طلباء کی خدمات کے دفتر